سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم المقام حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب قبلہ مدد اللہ، دیگر مصلیان کرام، بزرگوں، دوستوں، گھروں میں رہ کر سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستوں اور بزرگوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا تشریف لے گئے تھے. پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد پھر گھر تشریف لائے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورے احوال بتایا. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی. ورقہ بن نوفل بہت بڑے پاسٹر تھے، بہت بڑے راہب تھے، تمام علم جانتے تھے. تو انہوں نے سرکار کی بشارت دی، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کاش اگر میں اس وقت موجود ہوتا جب ان کی قوم ان کو خود اپنے گھر سے باہر کر دے گی تو میں ضرور ان کی مدد کرتا. پھر 3 سال تک وحی بند رہی، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. پھر مدثر والی آیت آئی، پھر اس کے بعد بیچ میں کئی آیتیں آتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا، تو حضور علیہ السلام نے رشتہ داروں کے سامنے اسلام پیش کیا. تو سب لوگ تو خاموش ہو گئے، مگر ابو لہب خاموش نہیں بیٹھا، سرکار کو بددعا کیا. تو اللہ نے اس کے جواب میں تبت یدا کا سورہ نازل کیا. یہ کل میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں بولے تو سیرت اگر میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ کو اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بولنا بیکار ہے. تو سمجھنے کی آپ تھوڑی سی کوشش کریں. اور ویسے میں زیادہ فصیح الفاظ اردو کے استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارے یہاں کے لوکل الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ. تو دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کافر ستانے لگے، یہاں تک کہ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ابو جہل سرکار کو گالیاں دیا اور اونٹ کے اندر کی غلاظت لا کر اوپر ڈالتا تھا. حضرت حمزہ جب ان کو پتہ چلا تو آ کے اس کو مارے، ابو جہل کو. آخر کار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا جان، مجھے مارنے سے خوشی نہیں ہوئی، اگر آپ مسلمان ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی. تو چاچا جان مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. یہ باتیں میں کل آپ تک رکھا تھا. چلیے اب آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سارے کافر مل کر، چونکہ حضور جو تعلیم دیتے تھے وہ تعلیم کا پہلا اہم نقطہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی مطلب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ پہلا نقطہ تھا اسلام کا.
यहीं पर आकर तमाम काफिर हुजूर के खिलाफ हो गए। अब तक मोहब्बत थी, सादिकुन अमीनुन कहते थे, वही मक्के वाले आज खिलाफ हो गए। सबसे पहले क्या किए, अबू तालिब के पास गए। आपको मालूम अबू तालिब चाचा है ना, बचपन से सरकार को पाले बड़े किए। तो अबू तालिब के पास गए, जाके बोले अबू तालिब आप अपने भतीजे को समझाओ, क्योंकि आप मक्के के मुअज्जम शख्स हैं, मुअज्जज शख्स हैं, आप अपने भतीजे को समझाओ, करो बोलो, उनका काम कर लो बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बुतों को गालियां मत दो बोलो, हमारे बुतों के खिलाफ मत बोलो बोलो, हमारे खुदाओं के खिलाफ मत बोलो, बस कर लो, अपने मजहब की प्रचार कर लो, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे बुतों के खिलाफ मत बोलो। तो चाचा हुजूर के पास आके कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वालों की ख्वाहिश ये है कि आप उनके बुतों के बारे में बुरा ना बोले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा जान, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो बुतों की पूजा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो पत्थर है, खुदा नहीं है। तो मैं एक पत्थर को पत्थर बोल रहा हूं, तो इसमें बुरी वाली बात क्या है, कौन सी बुरी बात हो गई, वो कोई खुदा है ही नहीं। तो अब सरकार उनको समझाए, लेकिन चाचा जान क्या करते थे, फिर हुजूर को बोलते थे, ठीक है मोहम्मद तुम अपना काम करो, मैं देख लेता हूं उनको, आइंदा अगर आता मैं संभाल लेता हूं। तो चाचा को बेहद मोहब्बत थी सरकार से, और सारे चाचाओं में बेइंतहा मोहब्बत करते थे हजरत अबू तालिब। अब यह बात अलग है कि अबू तालिब का ईमान है या नहीं, खैर वो बहस एक अलग है, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, फिलहाल उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन अबू तालिब सरकार से बेहद मोहब्बत करते थे। फिर उसके बाद चंद दिन गुजरे, तमाम के तमाम कुफ्फार मिलकर दूसरी मर्तबा अबू तालिब के पास आए। जब सरकार नहीं सुन रहे उनकी बात, तो दूसरी बार फिर अबू तालिब के पास आए, आके बोले अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, हम अभी भी तुमको बोल रहे हैं समझा लो। 3 चीजें पेश किए काफिर लोग, 3 चीजें मक्के वाले। नंबर 1, आप मोहम्मद को यह बता दो, अगर पैसों की हाजत है, पैसों के वास्ते ये ढोंग रचा रहे हैं आप कि मैं नबी हूं बोल के ऐलान कर रहे हैं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बोल दो, खुला बोल दो मुझे पैसे चाहिए, हम सारे मक्के वाले जितनी दौलत हो सके जमा करके आपके कदमों में डाल देंगे, मगर आप नबी बोल के मत बोलो और हमारे बुतों के खिलाफ मत बोलो। नंबर 2, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई लड़की की जरूरत है, कोई लड़की की जरूरत है आपको, तो आप बोलो हम तमाम लड़कियां आपके कदमों में लाके खड़े कर देंगे, जिस लड़की से चाहे आप शादी कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम लड़कियां भी कुर्बान कर देंगे आपके ऊपर, लेकिन मकसद यह है कि आप हमारे बुतों को बुरा मत बोलो और आप अपने आप को नबी मत बोलो। तीसरा, अगर आपको पैसों की भी जरूरत नहीं है, कोई लड़की की भी जरूरत नहीं है, अगर आप सरदार बनना चाहते हैं, कोई बड़ा ओहदा चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, हम आज से तमाम मक्के वालों के आपको सरदार बना लेते हैं, आप बड़े बन जाएंगे और हम सब आपके ताबे हो जाएंगे। अगर नहीं, ये भी नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई खराबी है जिसकी वजह से आप अपने आप को नबी बोल रहे हैं और हमारे खुदा उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो बोलो हम सब मक्के वाले पैसा जमा करके आपका इलाज कराएंगे। तो 4 ऑफर उन्होंने किया। तो जब अबू तालिब ने सरकार दो आलम से ये तमाम मारूजात पेश किए, तो चाचा को कहा सरकार ने, चाचा जान, न मुझे तुम्हारे माल की जरूरत है, न मुझे तुम्हारे लड़कियों की जरूरत है, न मुझे तुम्हारे सरदारी की जरूरत है, न मुझे कोई पागलपन है, नऊज़-बिल्लाह, मेरा इलाज कराने की मुझे जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं, जानता हूं, हर चीज मुझे पता है। ये अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद को लाके भी रख दो, एक हाथ में सूरज को भी अगर लाके रख दो, तब भी मैं मेरी बात से बाज नहीं आऊंगा, बराबर तुम्हारे बुतों को बुरा बोलूंगा। अब क्या करते हैं,
مکے والے مایوس ہو گئے. اب بولے یہ محمد ہماری بات نہیں سنیں گے. آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ تمام لوگوں نے مل کر، تمام مکے والوں نے مل کر ایک آرڈیننس پاس کیا. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مکے کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ سب جمع ہو کر ایک کیا بولتے ہیں آرڈیننس، مطلب ایک جو ہے قانون پاس کیا. کیا تھا اس میں؟ آج سے ابو طالب کو اور ابو طالب کے ساتھ جتنے بھی ہیں محمد رسول اللہ اور جو بھی ان کے ساتھیاں ہیں، ان لوگوں کو آج سے سماج میں بائیکاٹ کر دیا جائے. ہمارے سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں رہنے نہ دیا جائے. ان سے کوئی خرید و فروخت نہ کریں، یعنی مطلب کوئی بزنس نہ کریں، کھانے کی چیز ان کو نہ دیں، کوئی دکان والا ان کو نہ بیچیں. آج بھی وہی چل رہا نا بس اسٹیٹوں میں کہ مسلمان کو کچھ بھی نہ بیچے، مسلمان سے کچھ نہ لے. یہ پرانی کہانی ہے، آج کی کہانی نہیں ہے. حضور کو ہی کافروں نے اس طرح کہا ان کو کھانے کی چیزیں نہ دی جائے، بازار سے کوئی سودا ان کو نہ دیا جائے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں سے کوئی شادیاں بھی نہ کرے، نہ بچی دے نہ بچہ لے، دو بھی نہ کرے. اب سماج سے پورا کٹ کر دیا. تو ابو طالب حضور کو لے کر ایک گھاٹی کے اندر چلے گئے، پہاڑی علاقہ گھاٹی کا. اس گھاٹی کا نام پڑ گیا شعب ابی طالب. کیا نام تھا؟ شعب ابی طالب، یعنی ابو طالب کی گھاٹی کے نام سے مشہور ہے. وہ گھاٹی میں چلے گئے. اب یہ لوگ کیا کرے؟ سارے بڑے بڑے سردار ایک پیپر لکھے، تمام لوگ دستخط کیے. جتنے عرب کے بڑے بڑے سردار تھے سب کے دستخط ہو گئے اس کے اوپر. آج سے یہ آرڈیننس کے اوپر عمل کیا جائے اور محمد کو، ابو طالب کو، ان کے ساتھیوں کو کھانا نہیں دینا، پانی نہیں دینا، پورا بیکاٹ کر دینا، اور ان سے کوئی شادی نہیں کرنا، کچھ نہیں کچھ نہیں. سرکار کیا کرے؟ گھاٹی میں چلے گئے شعب ابی طالب. وہاں پر کھانے کو کیا ہے؟ آپ سوچیں بیٹھ کر، جب کھانے کو کوئی کچھ نہیں دے رہا تو کیا کھائیں گے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کتنے دن بھوکے رہیں گے؟ تقریباً 3 سال گزر گئے. سوچو آپ 3 سال. آج دیکھیں نا ہم لوگ سنگھ نگر میں پانی آ گیا، RR پیٹ میں پانی آ گیا، ادھر ادھر پانی آ گیا، لوگ کھانے کو نہیں ہے. صرف ایک ہفتہ، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ صرف 1 ہفتہ ہنگامہ برپا ہو گیا. آپ بولیے حضور رحمت للعالمین کو 3 سال کھانا نہیں دیا گیا. صرف حضور کو نہیں، پورے ساتھیوں کو، پورے صحابہ کو کھانا بند کر دیا. جو بھی سرکار کے ساتھ ہیں کھانا نہیں، پانی نہیں. 3 سال. سوچو آپ کیا کھائے ہوں گے، کیا کھائے ہوں گے. تو صحابہ سے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضرت آپ لوگ کیا کھاتے تھے اس وقت؟ فرمایا ہم پتے کھاتے تھے جھاڑوں کے، ہم جھاڑوں کے پتے کھاتے تھے. 3 سال ہم نے جھاڑوں کے پتے کھائے. انڈیا نہیں ہے جہاں بولے وہاں پتے ملنے کے واسطے، وہ عرب ہے، وہ مکہ ہے. آپ جاؤ کبھی مکے کو دیکھو، مجھے بتاؤ پتے کا ہے کہ بتاؤ مجھے. آپ جا رہے ہیں نا عمرے کو، کئی لوگ حج کو جا رہے ہیں نا، آپ بتاؤ وہاں پتے کا ہے، پتوں کے جھاڑا کا ہے، بتاؤ میرے کو. آپ سوائے کانٹوں کا جھاڑ رہتا نا، اس کے چھوٹے چھوٹے اتنے پتے رہتے، وہ پتوں کے سوا کوئی پتوں کا جھاڑ وہاں پہ نہیں ملے گا. انڈیا نہیں ہوتا جو چاہے پتے کھانے کے لیے، یا بھاجیاں وہ یہ کھا لے سکتے ہیں، وہاں نہیں چلتا. تو اب آپ بتائیے ایسے ماحول میں 3 سال حضور جو تکلیف سمجھے، جو محسوس کیے ہیں، صحابہ جو تکلیف پڑے ہیں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذرا گھر میں کو کھانا نہیں ہے، ذری تکلیف ہو گئی بدنام کر دیتے اللہ کو. کہیں کا اللہ جی ہو، کہیں کا اللہ جی کیا تکلیف ہے جی ہماری کو، یہ کیا جی مسلمان ہو گیا ہمیں. اتنے ہلکے لوگ ہیں ہم کہ جلدی باہر پڑ جاتے. اور وہ آقا ہے ہمارے. اور ایسا نہیں کہ سرکار مجبور ہے، ایسا بھی نہیں. سرکار کو اختیار ہے، اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا. کیسا؟ فرشتہ آ گیا، آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے اگر آپ
बोले ये पहाड़ जो सफा मरवा है, सफा को सोने का, मरवा को चांदी का बना देंगे। आप अगर हाँ बोले तो अल्लाह बोल रहा है, इजाजत पूछ रहा है आपसे, सफा मरवा दो पहाड़ियों को सोने चांदी का बना देंगे हम, आप वो सोना चांदी लेके लोगों को दे दो, आप आराम से खाओ। सरकार दो आलम ने फरमाया मुझे जरूरत नहीं इसकी, मैं नबी या अब्द बनना चाहता हूं, नबी या मलिक बनना नहीं चाहता, बादशाह बनना नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, मैं आखिरत चाहता हूं, आखिरत। तो मुसलमान गरीब रहते हैं, मुसलमान परेशान रहते हैं, तो अल्लाह ताला जितनी परेशानी मुसलमानों को दुनिया में डालेगा उतनी राहत अल्लाह आखिरत में देगा। और मुसलमान यहाँ दुनिया में जितना आराम से गुजारेगा ना, उतनी तकलीफ पड़ेगा वहां जाने के बाद। इसलिए सरकार को मालूम था मेरी उम्मत को वहां राहत देना है, क्योंकि वहां हमेशा हमेशा रहना है, परमानेंटली वहां पे रहना है, ये टेम्पररी जगह है। तो दोस्तों 3 साल शोबे अबी तालिब में हुजूर रहे। उसके बाद क्या हुआ, ये भी इल्मे गैब है सरकार का, कि एक दिन सरकार ने तमाम अपने घाटी वालों से कहा, लोगों चलो अब हम चलेंगे बाहर। तमाम लोगों ने कहा मोहम्मद कैसे जाएंगे या रसूल अल्लाह कैसे जाएंगे हम? तो बोले वो काबे के ऊपर जो उन्होंने पेपर लिख के लगाया था, वो पेपर को दीमक खा गई, पूरे पेपर को दीमक खा गई, और जहां मेरा एक नाम है मोहम्मद, बस उतना छोड़ दी दीमक। वो कीड़े होते ना खाने के, पेपर खाने के, पूरी दीमक लग गई और पूरा पेपर खा गई, और सिर्फ मेरे नाम को जो है छोड़ दी। सरकार कहाँ है? शोबे अबी तालिब में है, मक्के को आगे देखे नहीं, लेकिन सरकार दो आलम ने बता दिया कि शोबे अबी तालिब में हम यहाँ बैठे हुए हैं, और वो मक्के में मामला यह है कि वो पेपर पूरा खा चुके हैं, चलो अब कोई ऑर्डिनेंस नहीं, हम चलेंगे वापस। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम फिर मक्के में आ गए। सारे लोग परेशान, अरे हमने तो कानून बनाया था, मक्के पे लगाया था। हुजूर ने कहा काहे बताओ, उसको तो पूरे कीड़े खा गए हैं। देख लो आज भी मोजिजा क्या है, मेरे नाम को कीड़े छोड़ दिए हैं और तुम्हारे सब नामों को कीड़े खा गए हैं। तो दोस्तों आप जरा गौर फरमाएं, सरकार के नाम मुबारक को कीड़ा नहीं खाया, अरे जो सरकार का सच्चा गुलाम होगा उसके जिस्म को कीड़े कहां से खाएंगे खबर में। इसलिए आपने देखा होगा जो पक्के गुलाम होते हैं सरकार के, उनके लाश आज भी तरोताजा फ्रेश रहते हैं। आप नेट में, मैं एक नाम बोलता हूं, मारो बाद में जाके, अब नहीं बाद में जाके घर को जाके मारो, जुहैर बिन कैस, नाम याद रख लो, जुहैर बिन कैस एक सहाबी का नाम है, सहाबी। तो हाल की बात, मैं ज्यादा दिन नहीं बोल रहा हूं, 10-15 साल पहले सऊदी में रोड वेंडिंग में, मतलब रोड जब चौड़ा किया जा रहा था, तो एक मजार आ गया सहाबी का। वो सहाबी का नाम है जुहैर बिन कैस। अब लोग क्या करे, वो पूरा मजार तोड़ दिए और हजरत को अंदर से निकाले। आप देखो नेट में मार के देखो, उनका लाश दिखता, जुहैर बिन कैस का, ऐसा मुस्कुरा रहे हजरत। दाढ़ी का एक बाल नहीं गिरा है, एक बाल दाढ़ी का नहीं हुआ, एक मुच्छी का एक बाल नहीं गिरा है, और ऐसा मालूम हो रहा है अभी हजामत बना के फ्रेश अभी आए हैं हजरत। हजरत मुस्कुरा रहे, हंसता चेहरा है। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए यार, सहाबा जाके कितने साल हुए, करीब 1400 साल हो गए। 1400 साल से आज तक भी फ्रेश। और दूसरी मोजिजा, दूसरी करामत बोलो आप, हजरत को कहीं मार लगा, शायद पता नहीं ये लोग खोदते खोद लगा नहीं मालूम, या पहले लगा पता नहीं, यहां से खून आ रहा है पेशानी पे से, पेशानी पे से खून आ रहा है। लोग ले जाके अपने बहरों में दस्तियों से पोंछ रहे, पोंछे तो भी खून आ रहा है। साइंस मानती है आपकी इस बात को? 1400 साल पहले एक लाश को दफनाया गया, 1400 साल के बाद खून आता है यार, फिर क्यों आ रहा है? यहाँ पर नेट में देख लो आप मार के, हाल का वाकया है। ऐसे एक नहीं कई वाकयात अल्लाह हमारी आंखों के सामने बता रहा है। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, अल्लाह उसके जिस्म को कीड़े नहीं खाते, तो फिर नबी के नाम को कहां से खाएंगे? बात समझ में आ गई? इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम से जितनी ज्यादा मोहब्बत रखेंगे आप, उतना ज्यादा इंशाअल्लाह कब्र में सुकून पाएंगे। तो चलिए अब मैं ये 3 साल की बात कर दी। अब आखिर में फिर काफिर लोग क्या करे, अब लास्ट मर्तबा अब अबू तालिब के पास फिर आए, अब लास्ट बार हम हुजूर से कंप्रोमाइज कर लेंगे। आके क्या बोले, मोहम्मद एक काम करो, ये झगड़ा बंद कर देंगे, तुम्हारे हमारे बीच में जो झगड़ा है वो झगड़े को खत्म कर देंगे। खत्म कर दे के क्या करेंगे,
آپ اور ہم دونوں کمپرومائز کر لیں گے. کیسا؟ ایک کام کریں گے, آپ بولتے ہیں نا خدا ایک ہے, آپ بولتے ہیں نا خدا ایک ہے, چلو ہم بھی کیا کرتے, 360 بتوں کو پھینک دیتے. ہم پوجا نہیں کرتے 360 بتوں کی, ایک بڑا بت ہے نا, وہ ایک بڑے بت کی پوجا کرتے. آج سے ایک کام کریں گے, سال میں 6 مہینے آپ کیا کرو, آپ کے ساتھیوں کو لے کے آپ ہمارے ایک بت کی پوجا کرو. آپ بولتے نا ایک خدا ہے, بس ایک بت کی پوجا کرو 6 مہینے. ہم کیا کرتے, ہم سب مل کے 6 مہینے تمہارے خدا کی عبادت کرتے. ایسا کمپرومائز ہو جاتا, آدھا سال ہماری عبادت, آدھا سال آپ کی عبادت ہوگی, آپ کے خدا کی. اب جھگڑا ختم ہو جائے گا مکے میں, چلو کمپرومائز کر لیں گے. حضور ابھی جواب نہیں دیے, اب توجہ فرمائے, بھٹک جائیں گے کہیں آپ, توجہ سے سنو اس کو. حضور ابھی جواب نہیں دیے اس کا, اتنے میں شیطان آ گیا, اتنے میں شیطان آ گیا, اور حضور کے اوپر سورہ نجم آ رہا تھا. سورہ نجم, سورہ نجم 27ویں پارے میں 27, پارا نمبر 27 میں سورہ نجم ہے. آپ حافظ صاحب سے پوچھ کر بعد میں بتاتے ہیں آپ کو اگر چاہے تو. اس میں سجدہ بھی آتا, وہ سورہ میں سجدہ. تو اب کیا ہوا, وہ سورہ نجم آ رہا تھا, اس میں ایک آیت آتی ہے, افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى. اس کا مطلب کیا ہے, تمہارا خیال کیا ہے, تمہاری رائے کیا ہے. وہ لات بت کے بارے میں, بت کا نام لات, اور ایک بت کا نام منات, اور ایک بت کا نام عزا. سمجھے, یہ لات منات عزا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. مطلب وہ عورتیں ہیں نا, ان کا نام کیا رکھے تم, عورتوں کا نام رکھے, مردوں کا نام نہیں. آج بھی یہ پہاڑ پہ جو ہے عورت ہے مرد ہے, انہیں میرے خیال سے انہیں عورت بھی نہیں ہے مرد بھی نہیں, وہ جن ہے. کون ہے وہ ایک جن ہے. تمہارے کو خالی بھڑکا کے رکھا ہے سارے. یہ جتنے بھی مندر ہیں, جتنے بھی جہاں پر یہ لوگ ہیں نا, یہ سب جنات ہیں. سمجھے, کوئی وہاں پہ عورت بھی نہیں ہے, کوئی مرد بھی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھ لو آپ اچھی طرح, یہ جنات کا کھیل ہے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں بعد میں بولوں گا, اب آئے گا جنات کا واقعہ بعد میں بولوں گا. تو اب آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بات آ رہی تھی کہ لات منات عزا یہ جتنے بتا ہیں یہ عورتیں ہیں مردہ ہیں. تو یہ لوگ عورتوں کے نام رکھے, عورتوں کے نام رکھے. ایک کا نام لکشمی, ایک کا نام درگا, ایک کا نام فلاں, یہ سب بھی عورتوں کے نام ہے نا. کیا شیر بھی انہیں سب انہیں پورے, مردوں کے پاس کچھ بھی نہیں. سمجھے نہیں. تو تم لوگ بتوں کے نام عورتوں کے نام پہ رکھے. اگر بچی پیدا ہو تو کیا کرتے تم, زندہ دفن کر دیتے, پھر تم عورتوں کی پوجا کرتے ہو. شرم ہے رے تمہیں. تمہارا خیال کیا ہے, لات کا نام عورت کا, منات کا نام عورت کا, عزا کا نام عورت کا, حبل کا نام عورت کا, جتنے بتا ہیں تمہارے عورتوں کے نام پہ رکھے, تم عورتوں کی پوجا کرتے ہو, اور عورت بچی پیدا ہوئے تو اٹھا کے جو دفن کر دیتے ہو. تو کیا خیال ہے, یہ بتانے کے واسطے اللہ نے آیت لا رہا تھا. آتے آتے اتنے میں شیطان کیا کرا, بازو کھڑے رہ کے حضور کے جیسی کاپی کر کے آواز, ملتی جلتی آواز نکال کے کیا بولا. یہ آیت آ رہی تھی نا, افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, یہ آیت آ رہی تھی نا. ابھی آگے کی آیت آ رہی, اس سے پہلے شیطان بازو سے اپنی آواز نکال کے بولا, کیا بولا, تلک الغرانق العلا وان شفاعتهن لترتجى. یہ شیطان کے الفاظ ہیں, ہمارے الفاظ نہیں, حضور کا کلام بھی نہیں, یہ شیطان کے باتیں ہیں. تلک الغرانق العلا وان شفاعتهن لترتجى, یعنی وہ کتنے اچھے بتا ہیں, وہ بتوں کی سفارش اللہ سنتا ہے. تو کیسا بولا انہیں, جیسا کہ اللہ کا کلام آیا ایسا بولا, مکس کر کے بولا شیطان. بولتے ہی یہ لوگ کیا سمجھ گئے, سامنے جو کافرہ تھے وہ کافرہ کیا سمجھ گئے, محمد پہلی مرتبہ ہمارے بتوں کی تعریف کرے, یہ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے, بازو سے شیطان ذرا آواز مکس کر کے ادھر ادھر کی طرف بولنا شروع کرا. اب یہ قصے کو غرانیق کا قصہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, تمام کتابوں میں, یہ کتاب میں نہیں ہے, کتاب میں ہے بول کر نہیں, سیرت کی تمام کتابوں میں قصہ ہے غرانیق کا قصہ. اس کے بعد کافرہ کیا کرے, فرسٹ ٹائم سجدہ کرے. وہ سورے میں سجدہ آتا نا, کافرہ سجدہ کرے, پورے کافرہ سجدہ کر لیے, کیونکہ محمد ہمارے آفر کو مان لیے, ہمارے بتوں کی تعریف کرے, لہٰذا ان کے خدا کو سجدہ کرنا چاہیے. پورے کافرہ سجدہ کرے.
वलीद बिन मुगीरा जो था, उन्हें क्या करा, थोड़ी मिट्टी निकाल के पिशानी को लगा लिया, बोला मेरे वास्ते तज बस है, बोला समझ में आ, मुझे झुकने की जरूरत नहीं, मेरे वास्ते तज बस है, बोला। तो बात समझ में आ गई। ये वाकया था गरानिक का। अब बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले या रसूल अल्लाह, शैतान इस तरह बाजू से कलाम करा और आपके अल्लाह के कलाम में खल्त मत करने की कोशिश किया उन्हें। तो सरकार थोड़े से गमज़दा थे, क्या ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि हुजूर तो वही के आलम में थे ना, दूसरे आलम में थे। तो बाद में हुजूर की थोड़ी तशवीश दूर करने के लिए अल्लाह ने पारा नंबर 17 में सूरह हज में और एक आयत नाजिल कर दिया, वमा अरसलना मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इदा तमन्ना अलका शैतानु फी उमनियति फयनसखुल्लाहु मा युल्कि शैतान सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसका मतलब क्या है, कोई भी नबी, जितने अंबिया दुनिया के अंदर आए, हर नबी की आवाज निकाल के शैतान ने कलाम करने की कोशिश किया, अल्लाह ताला ने शैतान के कलाम को मनसूख कर दिया, अपने कलाम को जारी कर दिया। समझ में आए नबी, आप घबराने की जरूरत नहीं, ये आपके साथ ही नहीं हुआ, पहले जमाने के पैगंबरों के साथ भी हुआ है। ये कुरान में है आयत, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। वमा अरसलना मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इदा तमन्ना अलका शैतानु फी उमनियति फयनसखुल्लाहु मा युल्कि शैतान। तो अल्लाह मनसूख कर देगा जो शैतान ने डाला है। तो सरकार को तसल्ली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान जो बातों को इधर उधर रहा है उसको तो अल्लाह ने खत्म कर दिया। आज कुरान में कोई शैतान की बात नहीं है, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कुरान को अल्लाह ने पाक बना दिया। क्या? कुरान को अल्लाह ने पाक बना दिया, कोई शैतानी कलाम इसके अंदर नहीं है। ये सलमान रुश्दी जो था ना, चंद साल पहले, आप सुने होंगे ना, लंदन का सलमान रुश्दी, उन्हें यही बोला कुरान क्या है ना, वो शैतानी कलिमात है बोला, समझे? तो कैसा मालूम, मैं जब हमारे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमफिल चल रहा था मेरा, तो उस वक्त एक प्रोफेसर आया था लंदन से। तो प्रोफेसर जो है बयान करने के बाद, उसका स्पीच होने के बाद लोग क्वेश्चन आवर होता, उसमें सवाल करते, तो लोग उससे सवाल करे, लंदन से आया था ना, सलमान रुश्दी के बारे में क्या है, तो उन्हें क्या बोला, इसमें सलमान रुश्दी की गलती नहीं है, हमारे उलमा की गलती है, ऐसे किस्से बयान करके सुनाए बोल के बोला। मैं बोला सार गलत है, उलमा की क्या मजाल ऐसे किस्से बनाने, उलमा क्यों बनाएंगे, तो कुरान में हम, कुरान के अंदर है, और अल्लाह ताला उन बातों को मनसूख कर दिया, ये भी कुरान में है। आप नहीं पढ़े होंगे, ये आपकी गलती है। अब उन्हें परेशान था, बोले मैं तो इतने आलिमों से मिला, मुझे पता ही नहीं चला, आप कहाँ पढ़े हैं, कहाँ करे हैं, किताब निकाल के बताया पूरा मुकम्मल। बोला किताब देख लो, किताब है, कुरान है, तमाम चीजें हैं, गलत कैसे बोल सकते? उन्हें बदमाशी करा है, वो जो भी उन्हें करा वो बदमाशी करा है, ये शैतानी कलिमात नहीं है, इसका खुद इजाला अल्लाह कुरान में कर रहा है। तो बहरहाल बोलने का मतलब क्या है आपको, आज कलामुल्लाह को अल्लाह ने महसूस कर दिया, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। कोई भी बातिल ना सामने से आ सकता है कुरान के, ना पीछे से आ सकता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। कुरान की एक आयत आती है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। बात समझ में आ गई ना आपको? तो ये हुआ वाकया गरानिक का। अब हुजूर क्या जवाब देना, अभी जवाब नहीं दिए थे ना काफिरों को। वो लोग क्या बोले, 6 महीने हमारे बुत की पूजा करो, 6 महीने आपके खुदा की इबादत करेंगे। सरकार अभी जवाब नहीं दिया, सूरह नजम आ रहा था, इतने में वाकया पेश आया। अब बाद में अल्लाह ताला क्या किया, सूरह काफिरून उतारा। उसके बाद कौन सा सूरा? सूरह काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ काफिरो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिस खुदा की इबादत मैं कर रहा हूं तुम नहीं करोगे। वला अना आबिदुन मा अबदतुम, अब तक तुमने जिन खुदाओं की पूजा किया वो मैं नहीं करूंगा। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जो खुदा की मैं इबादत कर रहा हूं तुम नहीं करोगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारा, हमारा दीन हमारा, तुम्हारा बदला तुम्हारा, हमारा बदला हमारा। ये कुरान की आयत आ गई, आने के बाद अब काफिरा मायूस हो गए, समझ गए कि मोहम्मद हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे तमाम ऑफर ठुकरा दिए, तमाम कॉम्प्रोमाइज को ठुकरा दिए, अब मोहम्मद हमारी बात को नहीं मानेंगे। अब वहां से क्या किया, जुल्म करना शुरू किया सहाबा पर। यहां तक कि हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर क्या वजन पत्थर रखकर
पीठ के बल वजन वजन पत्थर रखकर उनको जो है ना क्या करते, गरम गरम रेत पर सुलाते, कहते कि बोल हुबल बोल, हुबल 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 बोल। तो हजरत बिलाल बोलते अहादुन अहादुन, अल्लाह एक है, यही बोलते हैं आप। तो ऐसा जुल्म सिर्फ उन पर नहीं, हजरत अम्मार पर, हजरत यासर पर, समझे नहीं, और खब्बाब रजी अल्लाह तआला बड़े, हजरत सुमैया, क्या सहाबिया थी वो, काफिरों का बेइंतहा जुल्म बर्दाश्त करने वाली एक अल्लाह वाली औरत थी, बेइंतहा जुल्म किया। क्यों? ये गरीब लोग हैं, ये मुसलमान है, गरीब लोग हैं, अब मालदारों पे तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए गरीबों के ऊपर ज्यादा जुल्म करते थे। फिर भी सहाबा बर्दाश्त करते थे, इस्लाम के खातिर, जन्नत के खातिर, रसूल के खातिर। बात समझ में आए? तो इस्लाम जो शुरू हुआ तकालीफ से शुरू हुआ, इस्लाम राहत से शुरू नहीं हुआ। चलिए दुरूद पाक पढ़िए, आगे बढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अब आगे हम बढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये के बाद अब एक वाक़या आपके सामने आता है कि शौब अबी तालिब के बाद तमाम कुफ्फार जब मुसलमानों को सता रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा है, आके बोले या रसूल अल्लाह आप हमारी को इजाज़त दो, हम ये मक्का छोड़ के किसी और मुल्क को चले जाएंगे। सरकार ने इजाज़त दे दिया। तो पहली मर्तबा कुछ लोग हबशा चले गए। हबशा का मतलब मेरे अंदाज के मुताबिक आज का जो सूडान है ना, समंदर के उस तरफ, बीच में रेड सी आ गया, आपको बीच में रेड सी आ गया, उधर जो है सूडान, उस तरफ जो है ना क्या बोलते हैं, हबशा है, जहाँ पे निग्रोस, काले लोग रहते हैं, निग्रोस। तो वहां पर जो है ना एक बादशाह था, वो बादशाह का नाम था नज्जाशी, और उन्हें क्रिश्चियन था, ईसाई था। तो ये मुसलमान जब वहां पर पहुंच गए, यानी तो कुछ मुसलमान मक्का छोड़ के वहां पर चले गए, तो जब अबू जहल को मालूम हुआ, मक्के के बड़े सरदारों को मालूम हुआ, तो नज्जाशी जो था वहां पर बादशाह, उसका एक फ्रेंड ये मक्के वालों में से एक था, उसको भेजे उससे बात करने के लिए, बात करके भेजे कि हमारे कुछ लोग मुसलमान वहां पे आ गए हैं, उनको भेज दो, ये भगोड़े हैं, हमारे पास से भाग के आ गए, उनको भेज दो रिटर्न, क्यों? इनको सताने के वास्ते। तो वो नज्जाशी के पास एक साहब, ये लोग चले गए। तो उसका जो फ्रेंड था, जो मक्के के काफिरों का आदमी था, उन्हें गया नज्जाशी के पास। तो नज्जाशी को पूरी कहानी सुनाया, ये हमारे पास से कुछ लोग भाग के आ गए हैं, ये भगोड़े हैं, इनको वापस भेज दो हमारे मक्के को। तो नज्जाशी इनको बुलाया, किसको? मुसलमानों को। उनके अमीर थे हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला। देखिए उनके अमीर बड़े हजरत जाफर थे। तो अब हजरत जाफर बात कर रहे थे, तमाम लोग खामोश थे। तो बादशाह ने पूछा क्या है तुम्हारा किस्सा? तो हजरत जाफर ने कहा हम बुतों की पूजा करते थे, हम बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, हम एक दूसरे पर जुल्म करते थे, छोटी छोटी बातों में कत्ल करते थे, हम बेवाओं पर जुल्म करते थे, यतीमों का हक खाते थे, सूद खाते थे, गलीज गलीज काम करते थे। अल्लाह ने हमारे पास एक रसूल भेजा, उस रसूल ने हमें दावत दी इस्लाम की, हमने कबूल किया। वो एक अल्लाह के उलूहियत की दावत देते हैं, बस गलत काम हम छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, गंदे काम छोड़ दिए, बस हमारा कसूर यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जब नज्जाशी ने सुना तो कहा अच्छा तुम्हारे नबी पर कोई कलाम भी उतरा क्या? तो अब उस वक्त तक सूर्य मरियम भी आ गया था। सूर्य मरियम मालूम ना आपको? 16वें पारे में सूर्य मरियम है, उसमें हजरत मरियम का किस्सा है और हजरत ईसा का भी किस्सा है। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे, वो चूंकि इन्हें ईसा ही था ना, इसलिए सूर्य मरियम की तिलावत करे। अब जो ने मरियम के बारे में, ईसा के बारे में जो सुना, जो कुरान में है, सुनने के बाद कहा खुदा की कसम, जो किस्सा मरियम का गुजरा है, जो ईसा का किस्सा गुजरा है, जर्रा भी हटकर तुम्हारे कलाम में अलग नहीं है। उसके बाद बोला मैं खुद ईमान लाता हूं तुम्हारे नबी पर, मैं मानता हूं तुम्हारे नबी को कि वो सच्चे रसूल हैं। उसके बाद तमाम लोगों से, वो काफिर जो था इसका दोस्त, उसको भगा दिया, बोला मैं इन लोगों को नहीं भेजाऊंगा, निकल पहले यहां से। और तमाम मुसलमानों को बोला जब तक चाहे तुम लोग आराम से यहां पर रहो, कोई तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
تو وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ ان میں وہ پہلے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضور کی ایک بیٹی حضرت کیا بولتے ہیں زینب بھی ان کے ساتھ، مطلب حضرت رقیہ بھی، شاید غالباً ام کلثوم، شاید غالباً رقیہ ام کلثوم، مجھے کنفیوز ہو رہا ہے، بہرحال سرکار کی ایک بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ پہلا جوڑا ہے اسلام میں جو ہجرت کیا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے واقعات ہیں اس میں، اگر میں بولتا جاؤں گا تو یہیں پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی 4 دن ہی باقی ہے، 4-5 دن ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا، بس نہیں ہوگا ٹائم 12 دن ہم کو، یہ کم سے کم سال بھی بولے تو ختم نہیں ہوتے، اتنے واقعات ہیں یہاں پر، میں شارٹ کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جنات آ کر مسلمان بنتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ جن معلوم نا آپ کو، وہ بھی ایک قوم ہے، جیسا ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، سمجھے؟ ہمارے میں جیسے اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں، وہ لوگوں میں بھی اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں۔ ہمارے میں جیسے مسلمان کافر ہیں، وہ لوگوں میں بھی مسلمان ہیں کافر ہیں، یہ بات یاد رکھ لو آپ۔ اب یہ جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر بیٹھ کر روزانہ رات میں قرآن پڑھ کے سناتے تھے صحابہ کو، تو وہاں پر جنات کی جماعت آئی، وہ لوگ بھی قرآن سنے۔ آج اس مقام پہ آج ایک مسجد بنائے، آج آپ جائیے عمرے کو، آپ کو زیارت کرانے والے بتائیں گے آپ کو یہ جو ہے مسجد الجن ہے، ان کو قصہ نہیں معلوم ہو لوگوں کو، یہ بتائیں گے مسجد الجن ہے، یہ جنات کی مسجد ہے، تو لوگ کیا سمجھتے اس میں جنہ ہے، شاید سمجھتے اس میں جنہ اس میں نہیں ہے، جن وہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن سنے اور حضور پر اس جگہ پر ایمان لائے۔ آج وہ جگہ پر ایک مسجد بنی، چھوٹی مسجد بنا کے، حرم شریف کے قریبی چھے ہو، انشاءاللہ کبھی ہمارے ساتھ آتا ہم بتائیں گے آپ کو، سمجھ میں آپ۔ چلیے اب وہ جنات جو ہے وہاں پر حضور کے پاس آئے، قرآن سنا، اس کے بعد ایمان لائے سارے جنات، اس کے بعد وہ جنات جا کر کئی لوگوں کو تبلیغ کرے، کئی کافروں کو۔ کتنے کی واقعات ہیں جنات کی تبلیغ کے، اگر وہ بتاؤں گا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا آپ کا۔ ایک واقعہ بتا دوں، صرف ایک قصہ۔ ایک صحابی، ابھی صحابی نہیں بنے، کافر تھے اس وقت، جنگل میں جا رہے تھے، تو پرانے زمانے کا ایک دستور تھا، جنگل میں اکیلے جاتے نا رات میں، کبھی سو جانے کا موقع ملا جنگل میں تو کیا بول کے سوتے تھے، اللہم انی اعوذ بعفریت ھذا الوادی، یہ بول کے سوتے تھے، اے اللہ یہ علاقے کا جو بڑا جن ہے، عفریت، بڑے جن کو کیا بولتے ہیں؟ عفریت، یہ علاقے کا جو بڑا جن ہے اس کے پناہ میں سوتا ہوں، اس کی حفاظت میں سوتا ہوں بول کے سوتا تھا۔ ایسا سویا تو وہ جن کچھ بھی نہیں کرتا، نہ تو جن مارتا تھا، پہلے ایسا ہی سوتے تھے۔ اب یہ صحابی ابھی صحابی بنے نہیں، اسلام لانے سے پہلے تجارت رستے میں جا رہے تھے، اب ایسا بول کے سو گئے، پہلے جیسا بول کے سوتے ویسا بول کے سو گئے۔ سو جانے کے بعد خواب میں دیکھ رہے ایک آواز آ رہی، وہ آواز ان کو بتا رہی، اے وہ صاحب، ان کا نام لے کے بتا رہے ہیں، وہ صاحب آج سے عفریتوں کی، جنات کی، شیطانوں کی حکومت ختم ہو گئی، آج سے اگر تمہیں سونا ہے یہ بول کے سو جاؤ، اللہم انی اعوذ بربی محمد، اے اللہ میں محمد کے رب کی حفاظت میں ہوں، یہ بول کر سو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اب آج سے عفریتوں کی، جنات کی چلنے والی نہیں ہے۔ تو وہ بولے محمد کون ہے؟ اب وہ بولے وہ صاحب محمد کون ہے؟ تو وہ جن جو آواز آ رہی تھی وہ جن کی تھی، انہوں بولے مکے میں فلاں جگہ پر تم محمد کو پاؤ گے، وہاں جاؤ ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب یہ صحابی حضور کے پاس آ کے پورا قصہ بول کے ایمان لائے، ایسے ایک نہیں 50 واقعے ہیں، اب میں پورے کا بولوں گا، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، صرف کیا بولتے ایک واقعہ کے سامنے رکھا۔ ایسا جنات بھی تبلیغ کیے ہیں، جنات بھی بعد میں مسلمان بنے، اس لیے مسجد میں یہ بات یاد رکھو، میں آپ کو خاص طور پہ بول رہا ہوں، مسجد میں بیچ میں نہیں سوئیں گے آپ۔ اکثر لوگ بولتے سنے ہوں گے آپ، مسجد اب گیٹ ہے نا، سیدھا سینٹرل گیٹ میں، گیٹ کے قریب نہیں سوئیں گے آپ، نہیں سونا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم لوگ گھروں چلے آتے ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہر مسجد کو آتے ہیں۔ اگر تم لوگ بیچ میں سو جا کے رہے، اٹھا کے ایسا پٹکا سمجھو، وہاں کاکی 1 کلومیٹر دور جا کے گرتے، یا کم سے کم خالی ایسا پکڑ کے کھینچا تو کان اتنا لمبا ہو جاتا۔ اسی لیے کبھی بھی جو ہے ارنڈل پیٹ میں بلال مسجد میں گڑیواڑے کے ہمارے ایک شاگرد تھے، حضرت عثمان مولا بول کے ایک نام تھا ان کا،
حضرت ہمیشہ میرے بیان کو آتے تھے تو انہوں اچانک جو ہے اسی دوپہر کے ٹائم میں مسجد کے بیچ میں سو رہے تھے, انہیں آ کے ایسا ہٹا رہا ہے حضرت کو, ایسا آ کے ہٹا رہا ہے, انہیں ہٹا رہا تو نیند میں کیا کرے, ایسا پکڑ لیا اس کا ہاتھ, پکڑ لیا تو روئی, جیسا روئی رہتا نا نرم روئی, ویسا روئی کے جیسا دکھ رہا ہے ان کو. ابھی وہ سمجھ گئے کیونکہ سنے تھے نا کچھ باتیں, سمجھ گئے ارے وہ بڑا بھائی ہے, چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دے کے بازو جا کے اٹھ کے بازو سو گئے. تو جنات اچھے تھے اس لیے کچھ بھی نہیں کرے, وہی اگر بدماش, اب پٹے کیسے ہیں ہمارے بدماش پٹے, کیا رہتے نا بدماش پٹے بھی آتے خاموش بیٹھتے کیا آ کے, تو ویسا وہ لوگ بدماش پٹے رہتے, اس لیے ذرا حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا, وہی بتا دیتا ہوں آپ کو جنات کا. ایک مرتبہ کیا ہوا, ابو جہل ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ابو جہل. تو اتنے میں وہ بت کیا کرا, بول رہا ہے حضور کے خلاف بول رہا ہے, ابو جہل تو بہت, اب اس کا نام اصل میں عمر ہے, اس کا نام لے کے آئے عمر, تو بہت اچھا آدمی ہے, محمد نبی نہیں ہے, بیکار تو بھی وہ نبوت کا ڈھونگ رچا رہا, فلاں فلاں, ایسا غلیظ باتیں سرکار کے بارے میں بول رہا ہے. انہیں پریشان, ارے آج تک ہمارا بت کبھی بات نہیں کرا, پہلی بار بات کر رہا ہے, کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آیا. انہیں بھی پریشان تھا, تو سیدھا انہیں بولا اچھا میں محمد کو بلا کے لاتا ہوں, ان کے سامنے بولتا تو انہیں بولا ہاں بلا کے لا, بولتا ہوں. تو ابو جہل خوش حضور کے پاس آیا, آ کے بولا محمد اب چل, میرا خدا بھی تیری برائی بیان کر رہا, چل سنتا کی چل. حضور اللہ سے دعا کرے, یہ کیا ہے, ایک عجیب بات سنا رہا ہے, چلو سرکار ہے. آ کے بیٹھے, بیٹھتے ہی وہ بت بول رہا ہے یا رسول اللہ, آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. یہ ابو جہل ایک نمبر کا جھوٹا ہے, ایک نمبر کا بدماش ہے, کافر ہے, ایسا آپ حضور کی تائید کر رہا ہے. ابو جہل کو غصہ آ گیا, بولا محمد یہ تمہارا جادو بتوں پہ ہی چل جاتا کیا, تم کو ڈر جا کے منافق بن جاتے ہیں لوگ, بول رہا ہے. خیر سرکار تو اللہ کا شکر ادا کرے, واپس آ رہے, آتے وقت رستے میں ایک جن ملا, جن مل کے بولا یا رسول اللہ واقعہ کیا ہے پتا ہے, تو بولے کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے بت کہاں سے بات کرتا, بت کے پیچھے ایک جن چھپا ہوا تھا, انہیں کافر تھا, آپ کے خلاف بول رہا تھا, انہیں ابو جہل کی تائید میں. تو مجھے بہت غصہ آیا یا رسول اللہ, میں اس کو مار دیا, اور جب آپ آئے تو میں بولا. بات سمجھے, تو دودھ کہاں سے بولتا. چند سالوں پہلے یہ سون والا دودھ پیا بول کے اٹھا ڈالے حیدرآباد میں, سمجھے. پھر آج کل کیوں نہیں پی رہا ہے دودھ, انہیں اکیلا پیا شاید, لوگ سب نہیں پی رہے, ان کو ضرورت نہیں ہے دودھ کی. سمجھے, پریشان مت ہو آپ. بہرحال ہمارا اسلام کسی کی تحقیر نہیں کر رہا ہے, لیکن حقیقت بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ خدا نہیں ہے, پتھر. سمجھ میں, اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب اس کے بعد چند دن گزرے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کس کا, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کیسے تھے, بچپن سے حضور کو سمجھاتے رہے, بولتے رہے, مناتے رہے, محبت کرے سرکار سے, سمجھا نہیں. آخر کار ابو طالب کا انتقال ہوا, سرکار کو بہت دکھ ہوا, اور اس سے 3 دن پہلے آپ کی پیاری زوجہ, ہر دکھ میں ساتھ دینے والی وہ بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا, صرف 3 دن پہلے. اور اس سال کو آج بھی کتابوں میں عام الحزن کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں, عام الحزن, یعنی غم کا سال. بیوی گزر کے 3 دن ہوا کہ نہیں کہ چاچا بھی انتقال ہو. یہ دونوں 2 پلروں کے جیسے تھے, حضور کو سنبھالتے تھے, مطلب دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی جھگڑوں سے لوگ سنبھالتے تھے. حضرت خدیجہ پیسہ دولت کے ذریعے, اور ابو طالب جو ہے اپنے عہدے کے ذریعے, اپنے مرتبے کے ذریعے سنبھالتے آتے تھے, جھگڑوں سے آج تک بچا کے لاتے تھے. اب دونوں چلے گئے. حضور کے لیے بہت غم کا دور تھا وہ. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں. طائف سنے ہوں گے نا طائف کا نام, طائف کی طرف جاتے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے. جب وہاں پر گئے تو طائف کے بدماش لوگ کیا کرے, چھوٹے بچے رہتے ہیں نا, چھوٹے پٹے چھوٹے بچے, ان لوگوں کو بول دیے دیکھو تمہارے محلے میں ایک دیوانہ آیا, پتھروں سے مارو اس کو. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھرا لے کے سرکار کو مارے, یہاں تک کہ سرکار کے جوتے, نالے میں مبارک جوتے پورے خون سے بھر گئے. اسی وقت سرکار دو عالم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, ملک الجبال, پہاڑوں کا فرشتہ, وہ آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ
اللہ کا حکم ہے اگر آپ اجازت دیں یہ دو پہاڑا جو طائف کے طرف ہے ان دونوں کو لا کر یہ پوری بستی والوں کو کچل دیں گے ہم، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں فرشتوں، یہ میرا مقام نہیں جانتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، وہ لوگ نہیں مانے تو پھر ان کی اولاد مارے گی، مگر میں کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتا، کسی کو مارنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں آپ اخلاق نبوی کیا ہے، حضور کے اخلاق کیا ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خالی اتنا جھگڑا ہوا سمجھو، وہ بیٹا وہ ٹائم کو ایسا بولا رہے کیسا سنتا رہے تو وہ بیٹے کا، ہم لوگ کی زبان ہی غلیظ زبان ہے، نہیں خالی ہستی نہ چڑھ جاتے، کب کا کی قصہ پرانا یاد دلا کے انہیں جو ہے نا لوگوں کو تیش میں لاتا، اور حضور اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی سرکار دو عالم معاف فرما رہے۔ کیا اخلاق ہیں حضور کے، بس وہ اخلاق ہمارے میں ذرہ بھی اگر آگے نا ہم اللہ والے بن جائیں گے الحمدللہ۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی با اخلاق بنائے۔ چلیے اب اس کے بعد طائف سے حضور جو ہے نا اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، قریب کے جو کیا بولتے ہیں، قریب کے جو لوگ جو آتے ہیں، مطلب حج کے لیے جو آتے ہیں لوگ آتے ہیں نا دور سے، یہ مکے والے تو کیا کرتے ہیں باقاعدہ کمیٹی بنائے۔ اچھا اور ایک بات بھی میں آپ کو بولنا بھول گیا، مکے والے کمیٹی بنائے، اس کا نام تھا ندوہ۔ کیا نام تھا؟ لکھنؤ کا ندوہ نہیں، سمجھ میں یہ ندوہ الگ ہے، وہ ندوہ الگ ہے، نام بھی ان کو وہ پسند آئے بیچاروں کو، سمجھ میں ندوہ۔ تو وہ ندوۃ الکفار تھا، وہ کیا تھا، وہ ندوۃ الکفار، کافروں کا ندوہ۔ تو ایک ندوہ انہوں نے بنایا تھا، کمیٹی بنایا تھا باقاعدہ، اس میں مشورے ہوتے تھے، بڑے لوگ آ کر، بڑے کافروں کے سردار آ کر پلان دیتے تھے حضور کے خلاف، اور دار الندوہ بنایا گیا صرف رسول کی مخالفت کے لیے، کوئی اور مقصد کے لیے نہیں۔ روزانہ نئے پلان ہوتے تھے دار الندوہ میں۔ اس کے کمیٹی کے کئی ممبر تھے جس میں ابو جہل بڑا سردار تھا، روز پلاننگ ہوتی تھی سرکار کو، آج محمد کو یہ کرو، روزانہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، صحابہ کیا کرے، انہوں کیا کرے، روز رپورٹ لینا اور حضور کے خلاف کچھ نہ کچھ پاس کرنا، یہ بدماشیاں کرنا ان کا کام تھا۔ تو یہاں تک کہ اب ایک دن ابو جہل آیا، آ کے جو ہے کیا بک کر رہا ہے حضور کے خلاف، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، کیا کرتا انہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ سورہ اقرا کی آگے کی آیتیں اتارا، سورہ علق میں آگے کی آیتیں کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ یہ پوری آیتیں آئی، یہ ابو جہل کے بارے میں تھی، ابو جہل جو ستاتا تھا۔ اب کے بار ابو جہل اگر باز نہیں آیا، لئن لم تنتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ۔ اب چاہیے کہ وہ ندوہ والوں کو بلا لے، اب بلا لے، کتنے ندوہ والوں کو بلا لے۔ اب کے بار اگر محمد کو چھیڑا ہم کیا کریں گے، سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ کو بلا لیں گے۔ یہ زبانیہ کون ہے؟ یہ زبان نہیں، زبانیہ کا مطلب دوزخ میں 19 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ دوزخ میں عذاب دینے والے فرشتے 19 فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت کا نام زبانیہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اتار دیا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم جو ہے زبانیہ کو بلائیں گے۔ اب اس کے چاہیے ابو جہل کو کہ ندوہ والوں کو بلا لے، نادیہ کو بلا لے، ندوہ کو بلا لے۔ کہاں سے بلاتا؟ دم ہے اس کے پاس۔ اب ایک بار اور ایک واقعہ آتا ہے کہ اور ایک مرتبہ ابو جہل کیا کرا، یہ ایک آدمی پہ ظلم کر رہا تھا، ایک باہر سے آیا بیچارہ، باہر سے ایک مسافر آیا، وہ مسافر پہ ظلم کر رہا تھا، انہیں اس کا پیسہ لے لیا، ہڑپ کر لیا۔ اتنے میں وہ آدمی پوچھا مکے والوں سے، بھائی تمہارے پاس کوئی اچھا آدمی نہیں ہے کیا؟ کیونکہ یہ سردار سب لوگ اس کی طرفداری کریں گے نا، بدماش کی، اچھوں کی طرفداری کون کرے گا؟ تو انہیں پوچھا، مسافر تھا، تمہارے پاس کوئی اچھا آدمی نہیں ہے کیا جس سے میں بات کر سکوں؟ تو بولے ہاں ایک ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کے پاس جاؤ تو تمہیں انصاف ملے گا۔ تو وہ آدمی جو مسافر تھا اس کا حق مار لیا تھا ابو جہل،
वहाँ गया हुजूर के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम अबू जहल को बुलाए फैसला करने के लिए। तो अबू जहल बड़े गुस्से से निकला, अच्छा मुझे फैसला करने के लिए मोहम्मद बुलाते, अभी मैं बताता हूं उनका, मैं ये करता हूं वो करता हूं, बोल के बड़े बड़े डेंगे मार के निकला। जब हुजूर के करीब गया तो हुजूर ने फरमाया, क्यों, उसका हक क्यों मारा, तो उसका पैसा क्यों नहीं दे रहा है? तो बोले हाँ जी जी मोहम्मद दे देता हूं जी, मैं अभी दे देता हूं, मैं वापस कर देता हूं, ऐसा डर जा रहा है पूछो मत। तो लोग बोले काफिरा क्यों रे, जाते वक्त तो बड़े बड़े बातें बोल के गया था, मोहम्मद के सामने कहते हवा निकल गई क्या तेरी, क्यों ऐसा बोल रहा है? अरे छोड़ो भाई, मैं क्या बोलूं, जब उनसे बात कर रहा था तो इतना बड़ा अजदा सामने आ गया, उन्हें बोल रहा गुस्ताखी करा तो अभी डस लूंगा तेरे को। वो मेरे को दिख रहा था। देख रहे हैं सरकार की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह हिफाजत कैसे करता है। तो ये सारी चीजें तारीख के अंदर और हर किताब में है, एक किताब दो किताब नहीं, इस्लाम की तारीख की हर किताब के अंदर ये सारे वाकयात मौजूद हैं। तो दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। उसके बाद क्या होता है, हजरत उमर सरकार दुआ करते हैं, रात में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह दो उमरों में से एक उमर को हिदायत दे। दो उमर कौन? एक अबू जहल, उसका नाम उमर बिन हिशाम। अबू जहल का नाम क्या है? उमर बिन हिशाम। ये उमर बिन खत्ताब, ये उमर कौन है? हजरत उमर बिन खत्ताब। तो सरकार ने दुआ किया, ऐ अल्लाह इस्लाम की सरसब्ज़ शादाबी के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए दो उमरों में से एक उमर मुझे दे दे, या तो उमर बिन हिशाम को दे या उमर बिन खत्ताब को दे। सरकार की दुआ कबूल हो गई और दूसरे दिन दारुन नदवा में एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग में फैसला किया गया, रहे बांस न बजे बांसुरी, मोहम्मद को ही कत्ल कर दो। कौन कत्ल करेगा? तो अब उमर उठे, उमर उठ के बोले अब मैं जाऊंगा, जाके मोहम्मद का सर लेके तुम्हारे पास आऊंगा। तलवार निकाल लिए। सारे लोग समझ गए हाँ ये काम उमर ही कर सकता है, क्योंकि पहलवान आदमी है, कर सकता है ये काम। सब लोग खुश हो गए, अब जाके वो सर लेके आएंगे। अब गुस्से के आलम में जा रहे हैं, रास्ते में एक साहबी मिले, बोले उमर किधर? तो बोले मैं जा रहा हूं मोहम्मद के पास, उनका सर लेके आऊंगा। कहा अरे कहाँ मोहम्मद की खबर लेता, तेरी बहन मुसलमान हो गई, तेरे बहन वही मुसलमान हो गए, जाके देख जरा। उन्होंने बोले हाय मेरे परमिशन के बगैर मेरी बहन कैसे मुसलमान बनी? सीधा बहन के घर को गए। बहन के घर में जब आप दस्तक दिए, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। बहन कुरान पढ़ रही थी, ताहा की आयत है। हजरत उमर पर ऐसे तीर की तरह वो आयत चुभे कि दिल मोम हो रहा है। ये अल्लाह का, ये मखलूक का कलाम तो नहीं है, ये यकीनन कोई ना कोई अल्लाह का कलाम है। क्योंकि अरब के थे, खत्ताब के बेटे थे। कौन थे ये? अरबी के जबरदस्त ऊंच नीच को जानते थे, समझ गए ये कोई आम लोगों का कलाम नहीं है, ये वाकईतन अल्लाह का कलाम है। उसमें जो मिठास है वो कहीं और नहीं है, समझ गए आप। उसके बाद मगर गुस्सा तो था ना, घर में गए, बहन को खूब मारे, बचाने के वास्ते बहन वही आए, उनको नहीं मारे, गुस्से के आलम में। समझे? आप लोग अभी कहीं जाके मार देंगे बहन भाई, क्या वो तो बयान में सुने हमें उमर मारता ले कहते हैं, हमें मारता थे हमारे बोले ही। समझे? लोग फिर मेरे पास आ जाएंगे, हजरत आप मारोगे तना। ऐसे हरकतें कभी हमको करना नहीं है। वो एक जाहिल दौर था, वो क्या था? वो जमाने जाहिलियत है, जाहिली किस्म का दौर था। उनको बाअखलाक क्या मालूम अखलाक। बहरहाल बाद में जब उन्होंने मारा तो थोड़ा पछतावा भी था, क्योंकि दिल नरम हो चुका था। बहन को बोले बहन तू क्या पढ़ रही थी बता। बहन ने कहा तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करके आओ। ये किताबों में है ये बात, पहले गुस्ल करके आओ, तुम नापाक हो। आज हम लोग क्या करते हैं, यल्ला या को कुरान दिए, मल्ला या को कुरान दिए, यंका या को भी कुरान दे दिए। उसके बाद बोले यू रीड कुरान, यू रीड कुरान। उन तहरत से पढ़ता कुरान, गुस्ल करके कुरान पढ़ता, उठा के ऐसा उठा के बाजू रख देता। शर्म है, हमको शर्म होना ना पहले। अरे कुरान अगर तुमको इतना ही अगर शौक था तो कोई सीरत की किताब दे देते उसको। समझे? हमारे हुजूर के अखलाक तो पढ़ लेता, कम से कम कोई और किताब देते। कुरान उठा के दे दिया, बोल क्या बोल रहे रीड कुरान, रीड कुरान। तुम तो रीड नहीं करते, दूसरों को रीड करा रहे हैं आप। नहीं, आज हमारी हालत ये बन गई है।
تو آج سے ارادہ کر لو ہم پڑھیں گے قرآن، دوسروں کو نہیں پڑھانے کا، پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن۔ تو بہن تو دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت عمر کو قرآن نہیں دیا، کلام نہیں دیا، غسل کر کے آنے کے بعد کلام اللہ جب ان کو پڑھ کے سنایا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، بولے بہن مجھے لے چل تیرے نبی کے پاس، سیدھا حضور کے پاس ہے۔ ابھی حمزہ اس وقت مسلمان ہو کے 3 دن گزرے تھے، میں واقعہ پہلے بول دیا میں، لیکن حضرت حمزہ جو مسلمان بنے اس وقت کو کتنے 3 دن گزرے تھے۔ اب حضرت عمر آئے تو حضرت حمزہ فرما رہے یا رسول اللہ عمر آیا ہے، شاید اس کی کوئی غلط نیت ہے۔ سرکار کا علم غیب دیکھو، سرکار فرما رہے چاچا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب وہ عمر نہیں ہے، اب وہ پہلے والا عمر نہیں ہے، اس کو آنے دو، آنے دو میرے سامنے۔ اب تلوار ہاتھ میں ہے، سیدھا سرکار کے سامنے پہنچ گئے۔ سرکار نے کہا اے عمر کیا تیرا وقت ابھی نہیں آیا؟ بس اتنا ہی بولا، بولتے ہی سرکار یہ بات بولتے ہی تلوار پھینک دیے، آ گیا یا رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے صحابہ اللہ اکبر کی تکبیر مارے اور وہ تکبیر کی گونج کعبے تک سنے۔ سمجھ میں اب اسلام کو تھوڑی سی تقویت ملی۔ اس کے بعد وہی تلوار لے کر سیدھا مکے والوں کے پاس گئے، جا کے بولے اے مکے والوں عمر مسلمان ہو چکا ہے، اگر کوئی بھی اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانے کا ارادہ ہے تو آ جا میرے سامنے۔ تو اب حضرت عمر آنے کے بعد تھوڑی سی اسلام کو مدد ملی، تھوڑی سی، مگر ابھی پورا مکمل اسلام کی مدد نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد واقعات آتے ہیں، کئی واقعات میں چھوڑ دے رہا ہوں، بہت سارے واقعات ہیں بیچ میں چھوڑ دے رہا ہوں کیونکہ بولنے کو ٹائم نہیں ہمارے پاس، ابھی مدینہ گئی نہیں، ہم مدینہ جانا ہے، سمجھے؟ میں مدینے چلا، میں ابھی جانا ہے انشاءاللہ مدینہ کو، ابھی گئی نہیں، ابھی مکے میں ہم۔ اب اس کے بعد واقعہ آتا ہے معراج کا۔ کون سا واقعہ؟ معراج کا واقعہ تھا اس کے بعد۔ اب اچھا معراج کے واقعے سے پہلے ایک واقعہ بھی ہوا، میں آپ کو بتا رہا تھا حضور حج کے موسم میں جو دور دور سے لوگ آتے نا، ان لوگوں کو سرکار کیا کرتے تھے، جا کے اسلام پھیلاتے تھے ان لوگوں کو۔ یہ مکے والے تو نہیں مانتے، کم سے کم دور والے تو مانیں گے، تو ایک ایک کو اسلام پھیلاتے، اسلام کی بات بتاتے تھے۔ تو مدینے سے اس وقت ایک قافلہ آیا تھا، مدینے سے 12 لوگ آئے تھے، کتنے؟ 12۔ اب یہ 12 لوگوں کو سرکار نے اسلام پیش کیا، وہ 12 لوگ اسلام قبول کر لیے، سرکار دو عالم نے ان سے بیعت لیا۔ اب بیعت سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، بیعت لیا۔ کہا وہ بیعت کے الفاظ بھی بخاری میں ہیں، کیا بیعت کے الفاظ بھی بخاری میں ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، سمجھے، بہتان نہیں باندھیں گے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ تمام چیزوں کی بیعت انہوں نے لیا سرکار سے۔ 12 لوگ بیعت کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 لوگوں کو نقیب بنایا۔ نقیب، آپ کو ہر ایک بات سمجھانا پڑتا ہے، یہ نقیب بولے تو معلوم آپ کو نہیں معلوم، اس لیے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے اس بات کو۔ نقیب کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بولا موسیٰ کی قوم کو تم لوگ جا کے عمالقہ والوں سے لڑو۔ عمالقہ وہ تو کون؟ بڑے بڑے لوگ، 100 فٹ 80 فٹ لمبے لمبے لوگ، بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو عمالقہ بولتے ہیں، عملیق۔ ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا موسیٰ کو، ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے نا، یاد رکھ لو پورا واقعہ، 12 قبیلے تھے۔ یہ 12 قبیلے کے لوگ کیا بولے موسیٰ، ان کی طاقت کیا ہے معلوم نہیں، ان کے پاس آمینیشن کیا ہے نہیں معلوم، آپ جو ہے نا کیسا لڑو بولتے، پہلے جا کے دیکھ کے آنا ان کا کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ تو حضرت کیا بولے 12 لوگوں کو چنے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو، کتنے لوگ چنے پورے ٹوٹل 12 لوگوں کو چنے، یہ 12 لوگوں کو بھیجے جا کے ان کی طاقت کیا ہے دیکھ کے آؤ۔ یہ 12 لوگ وہاں گئے دیکھنے کے واسطے، ایک لمبا آدمی، ایک آدمی آیا وہاں، دیکھا یہ 12 آ رہے ہیں، یہ 12 کو مٹھی میں پکڑ لیا، ایسا پکڑ لے کے ناڑے سے بن لیا، سمجھے، پیجامے کے ناڑے سے بن لیا، مطلب میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، پیجامہ تھا، لنگی تھی، کیا تھی وہ، خیر آپ کو بتانے کے اپنے الفاظ میں بن لیا انہیں۔ سیدھا گھر کو لے گیا، اپنی بیوی سے بولا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان کو پیر کے نیچے ڈال کے رگڑ دوں گا۔ پوچھا بیوی کیا بولی، یہ ہیبت بس ہے، بھیج دے وہ لوگوں کو، اب آئندہ تیرے سامنے نہیں آتے وہ لوگ۔ اب وہ 12 کے 12 جب آئے، ہیبت کے مارے سارے لوگ
حضرت موسیٰ بولے ارے بولو نکو رے, دوسروں کو مت بولو بولتے ہوئے جا کے شوق کو بولا لے رے بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہم نہیں لڑ سکتے. موسیٰ کو کیا بولے فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. قرآن بول رہا ہے تم بھی تمہارا خدا دونوں جا کے لڑو. موسیٰ ہم یہی بیٹھتے بولے, ہم یہی بیٹھتے. کیا بولے ہم یہی بیٹھتے بولے. اللہ تعالیٰ بولا اچھا تم یہی بیٹھتے, دیکھو میں کیسا بٹھاتا ہوں. 40 سال اللہ تعالیٰ ایک میدان میں ان کو قید کر دیا. کیسا؟ وہ میدان کا نام میدان تیہ, وہ میدان کا نام میدان تیہ. وہ میدان میں اللہ قید کر دیا. کیسا؟ یہ لوگ چلتے تھے, صبح نکلتے چلتے, گھروں کو جانے کے واسطے چلتے 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 رات ہو جاتی, وہاں سو جاتے, صبح چلیں گے بول کے, صبح اٹھ کے دیکھے تو کہاں سے نکلے گے وہیں رہتے. ایسا 40 سال اللہ تعالیٰ ان کو ستایا. سمجھ میں کیا بات نہیں ماننے سے, ایک بات نہیں ماننے سے. تو اب حضور کیا کرے, جیسا موسیٰ وہ 12 لوگوں کو نقیب بنا کے بھیجے, اے مدینے والو یثرب والو میں تم کو 12 لوگوں کو نقیب بنا کے بھیجتا ہوں, جاؤ مدینہ یثرب جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اسلام بتاؤ. اب نقیب کا معنی سمجھ میں آ گیا نا, تو یہ بتانے کے واسطے آپ کو قصہ بتانا پڑا. تو بہرحال سرکار دو عالم نے 12 لوگوں کو نقیب بنایا. اب یہ بیت عقبہ اولا, یہ بیت کا نام کیا ہے, بیت عقبہ اولا. اب اس کے بعد معراج کا واقعہ آتا ہے. اب معراج کا واقعہ میں سناؤں گا تو انشاءاللہ معراج سنتے رہتے نا, اب وہ چھوڑوں گا نہیں وہ ٹاپک کو. بہرحال معراج سرکار کو ہوئی اور حضور علیہ السلام معراج میں بیت المقدس گئے, مکے سے 7 آسمانوں پر گئے, اللہ سے ملاقات کیا, پھر واپس جنت دوزخ دیکھے, تمام چیزوں کو دیکھے, پھر واپس آ گئے. تو یہ سارا واقعہ بہت بڑا معجزہ تھا سرکار کا, بہت بڑا معجزہ. اب یہ انشاءاللہ معراج میں سنیں گے اپن, اس کو رکھ دو. اب آگے بڑھتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے سال, یعنی مطلب پہلے سال یہ مدینے والوں کو 12 لوگوں کو بھیجے تھے نا, یہ 12 لوگ جا کے مدینے میں تبلیغ کیے تو 70 پہ 2 لوگ 72 لوگوں کو وہ لوگ لے کر آئے دوسرا سال حج میں. تو حضور علیہ السلام کیا کرے, وہ 72 لوگوں سے پھر بیعت لیے, ان کو مسلمان بنا کے 72 لوگوں سے بیعت لیے. اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں. 2 قسم کی بیعت ہے, بیعت عقبہ, ایک بیعت عقبہ اولا 12 لوگوں سے بیعت ہوئی, اور بیعت عقبہ ثانیہ. اس کے بعد وہ مدینے کے 72 لوگ کیا کرے, سرکار کو بولے یا رسول اللہ آپ کی قوم آپ کو ستا رہی, آپ ہمارے پاس آ جائیے, ہمارے یثرب کو آ جائیے, ہم جان کے بدلے میں جان دے دیں گے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ کے اوپر, آپ ہمارے پاس آ جائیے. سرکار دو عالم نے فرمایا میں ابھی نہیں آؤں گا, اللہ کے حکم کا انتظار ہے, اللہ جب مجھے حکم دے گا تب آؤں گا. بات سمجھ گئے؟ تو اب یہ ہوا سرکار دو عالم کو مدینے کو جانے کا, ابھی گئے نہیں, مطلب مدینے کو جانے کی وجہ یہ بنی. تو یہ سارے واقعات, تمام کے تمام واقعات مکے کے ہو گئے. اب اس میں کئی باتیں میں نے چھوڑ دیا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے کئی باتیں میں نے چھوڑ دیا. کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہجرت کا واقعہ سناؤں گا. یعنی حضور اب مدینے کو نکلتے ہیں, مکے میں دار الندوہ میں میٹنگ کیا ہوتی ہے, اور وہ میٹنگ میں کون کون آتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے, حضور مدینے کو کیسا جاتے ہیں, راستے میں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں, انشاءاللہ کل سنیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.